السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 220 پر گفتگو ہوگی اور کتاب العلم کی حدیث نمبر 23 یعنی حدیث نمبر 23 پر گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں نکلے، یعنی گھر سے نکلے یا اپنے شہر سے نکلے، علم کی طلب میں۔ کون سا علم؟ یعنی علم شرعی کی طلب میں، خواہ وہ فرض کی مقدار علم طلب کرنے نکلے یا پھر فرض کفایہ کے طور پر علم کی طلب کے لیے نکلے، لیکن علم شرعی ہونا چاہیے، خواہ وہ فرض ہو یا پھر فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو۔ جو طالب علم میں نکلے فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں سفر کرنے والا ہے، وہ اللہ کے راستے کا مسافر ہے، یعنی اس کو مجاہد کی طرح ثواب ملے گا، گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے وہ نکلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا آگے بھی دیکھ لیں، حتی یرجع، جب تک کہ وہ واپس لوٹ نہ جائے۔ تو علم کی طلب کرنے والا اللہ کے راستے کا مسافر ہوا کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جہاد کرنے والا غازی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، تو جہاد کرنے والے مجاہد کا مقصد کیا ہوتا ہے جہاد سے؟ احیاء دین کو زندہ کرنا، شیطان کو ذلیل و خوار کرنا اور اپنے نفس کو تھکانا، ٹھیک ہے؟ یہ جہاد کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، جب اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو اس کا بھی مقصد علم حاصل کرنے سے کیا ہوا کرتا ہے؟ تاکہ دین کی سربلندی ہو، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے خطرات سے خود بھی محفوظ رہیں، لوگوں کو بھی محفوظ کریں، ہے نا؟ اور اپنے نفس کو جو ہے حصول علم کی طلب علم میں تھکائیں۔ تو مجاہدین کا جو مقصد ہوا کرتا ہے وہی مقصد ایک طالب علم کا بھی ہوا کرتا ہے، اس لیے دونوں کا درجہ اس حوالے سے برابر ہے۔ حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے، یعنی گھر کی طرف لوٹ جائے۔ تو گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حصول علم کے بعد جب گھر کی طرف لوٹے تو ایسا شخص، اس کا درجہ نہایت اعلیٰ ہوگا، بلند و بالا ہوگا، اور وہ انبیاء کے وارثین کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ اسی کی وضاحت قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا، آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائے جب ان کی طرف واپس ہو، یعنی جب دین کی سمجھ اور دین کی فہم حاصل کر لے تو لوگوں کی طرف جا کر کے ان کو ڈرائے، اللہ کی معرفت بتائے، اور حلت و حرمت کے بارے میں بتائے، جزا و سزا کے بارے میں بتائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر حاصل کریں، تاکہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو۔ تو گویا کہ حصول علم کے بعد مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کی تبلیغ کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا اور احیاء دین۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے حصول علم کا، تو پھر ایسے طالب علم کے بارے میں یہ حدیث پاک نہیں ہے جو طالب علم حصول علم کے بعد دنیا کمانے کی فکر میں اپنے آپ کو تھکائے اور اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ یہ صرف اور صرف اس طالب علم کے بارے میں ہے جو رضائے مولا کی خاطر علم حاصل کرتا ہو۔ رواہ ترمذی و دارمی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی اور امام دارمی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 221، وعن صخبرہ الازدی
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى۔ سخبرہ ازدی، سین پر فتحہ، خا ساکین، با پر فتحہ اور را پر بھی فتحہ زبر۔ ازدی یہ ایک روایت میں اسدی آیا ہے، یہ ازدی جو ہیں ازد بن غوث کی طرف منسوب ہیں، اور دوسری روایت میں اسدی ہے۔ صاحب مرقات نے کہا ہے کہ اسدی ہی یہ زیادہ فصیح ہے بنسبت ازدی کے۔ یہ قبیلے ابو حی کے رہنے والے تھے، جو یمن کا ایک قبیلہ تھا، وہیں کے رہنے والے تھے، اور بعض حضرات نے آپ کو صحابہ میں شمار کیا ہے، کوئی آپ صحابی تھے۔ سخبرہ الازدی، سخبرہ ازدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم، جو علم طلب کرے، کانا کفارۃ لما مضى، تو یہ حصول علم، طلب علم کفارہ بن جائے گا، لما مضى، اس کے گزشتہ گناہوں کا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو علم کی طلب کرے اور مقصد کیا ہو کہ تاکہ ہم اس علم کے مطابق عمل کریں، تو اس مقصد کے تحت اگر کوئی بندہ علم کو طلب کر رہا ہے، پھر یہ طلب علم اس کے گزشتہ گناہوں کا کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا۔ اگر یہ مقصد نہ ہو بلکہ مقصد دنیا کمانا ہو، یا حصول جاہ و حشمت ہو، یا لوگوں میں سرخرو بننا ہو، اس مقصد سے اگر علم طلب کرے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حصول علم گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو گناہوں کو چھپا دے، ہے نا، نہیں ایسا عمل جو ما یستر الذنوب، جو گناہوں کو چھپا دے، گناہوں کو ختم کر دے، زائل کر دے، یہ کفارہ سے آیا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی چیز چھپ جائے، ہے نا، تو اس کے گزشتہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں، یا کفارہ اس کے لیے بن جاتے ہیں، یا یہ حصول علم یا طلب علم جو ہے یہ اس کے گناہوں کو، اس کی خرابیوں کو، اس کے نقائص کو کیا کر دیا کرتا ہے؟ چھپا دیا کرتا ہے۔ اب بظاہر دیکھیں تو یہ حدیث کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو کفارات کا حکم آیا ہے یا حدود کے جو حکم آئے ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ کوئی بندہ اگر حد شرع کو پامال کر رہا ہے تو اس کے لیے کچھ کرائٹیریا، کچھ اس کے لیے کچھ جو ہے شریعت نے قوانین اخذ کیے ہیں، قوانین متعین کیے ہیں۔ ایسے ہی کفارات بھی، روزے کا کفارہ الگ ہے، قتل کا کفارہ الگ ہے، قتل کا کفارہ قتل کے بدلے قتل ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے مطلب روزہ نہیں رکھا یا روزہ توڑ دیا، اس کا کفارہ الگ ہے، تو مطلب ایسے قسم کا کفارہ الگ ہے۔ تو یہ حدیث اس کا بظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کچھ بھی گناہ کر لیں، کتنوں خطا کر لیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ نکل جائیے، تمام گناہوں کا کیا ہو جائے گا؟ وہ کفارہ ہو جائے گا۔ بظاہر سے یہی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو گناہوں کا کفارہ بننے کی بات کی گئی ہے نا، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، نہ کہ گناہ کبیرہ۔ کبائر گناہ جو بھی ہیں، اور ان کبائر گناہ کے ساتھ جو شریعت نے حدود اور کفارات وغیرہ کی تعین کی ہے وہ دینا ہی ہوگا۔ بقیہ جو صغیرہ گناہ انسان سے سرزد ہو جایا کرتے ہیں، ان صغیرہ گناہوں کے لیے طلب علم کفارہ، وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی گناہوں کے مٹنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے، یا ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ایسا حق اب کہ جس کا تدارک اب ممکن ہی نہ رہ جائے، تو اس طرح کے حقوق کیا ہو جائیں گے؟ حصول علم کے بعد معاف ہو جائیں گے۔ یا بندوں کے وہ حقوق کہ اب جن حقوق کی تعمیل، جن حقوق کو پورا کرنا ممکن ہی نہ رہ پائے، تو ایسے حقوق بھی معاف ہو جائیں گے، ہے نا، یہ مراد۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ علم کی طلب یہ وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا اس کے تمام گناہوں کے کفارے کے، تمام گناہوں کے مٹانے کا، توبہ کرنے کے بعد۔ کیا کرنے کے بعد؟ توبہ کرنے کے بعد، چونکہ علم آ جانے کے بعد پھر ایک خشیت الہی پیدا ہوگی، پھر وہ توبہ کرے گا۔ پھر جب توبہ کرے گا ایسے وقت میں، یہی علم اس کے توبہ کے بعد گناہوں کے کفارے کا کیا ہو جائے گا؟ سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔
رواہ الترمذی و دارمی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی، امام دارمی نے کی ہے۔ وقال الترمذی ھذا حدیث ضعیف الاسناد، یہ حدیث امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے۔ وہ ابو داؤد الراوی یضعف، اور ابو داؤد راوی کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، ضعیف کہا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر ابو داؤد سے وہ امام ابو داؤد مراد نہیں ہیں جن کا پورا نام سلیمان بن اشعث سجستانی ہے، جو ابو داؤد شریف جو نہایت مشہور کتاب ہے اس کے مصنف ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو ابو داؤد ہے نا، ان کا نام نقیع ابن حارث ہے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، ہمدان کے قاضی تھے اور نابینا تھے، حدیث میں لیکن یہ ضعیف مانے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 222، وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہرگز آسودہ نہیں ہوتا ہے، لن یشبع المؤمن، مومن ہرگز آسودہ نہیں ہوتا، من خیر، اس بھلائی سے یا اس علم سے، یسمعہ، جس کو وہ سنتا ہے، حتیٰ، سنتا رہتا ہے، حتیٰ یکون منتہا الجنہ، یہاں تک کہ اس کا انتہا جنت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ تو ترجمہ آپ اس کو معنوی اعتبار سے یہ دیکھیں کہ مومن خیر کی باتیں سننے سے آسودہ نہیں ہوتا، مومن خیر کی باتیں سننے سے آسودہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مومن کامل ہوا کرتے ہیں نا، یہ ان کے اندر علم کی حرص، علم کی تڑپ، علم کی لگن انتہائی زیادہ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے مومن اور ان کے ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جس مومن کے اندر جتنا زیادہ ایمان قوی ہوگا، اس بندے کے اندر اتنی ہی حرص زیادہ ہوگی اور بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ علم پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ رات و دن ان کا مطالعہ جاری ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، پھر دوسروں سے کتابیں پڑھوا کر کے سنتے ہیں، اس قدر جو ہے علم کے حریص ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، یعنی گہوارۂ قبر تک علم سیکھتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں ایک طرح سے جو ان لوگوں کے لیے جو علم کے حریص ہوتے ہیں، علم کی طلب جن کے دلوں میں ہوتی ہے، ان کے حق میں جنت کی بشارت ہے۔ تو علم دین کا جو متلاشی ہوگا نا، انشاءاللہ وہ مرتے ہی جنت الفردوس کا حقدار ہوگا۔ تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں، سوائے اس عالم دین کے کہ جو علم کی طلب میں لگا ہوا ہو رات و دن اور علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، اس لیے کہ ان کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو علم دین عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ جب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو بھلا اس کا حسن خاتمہ نہ ہو تو اور کس کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث رواہ الترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ اس حدیث میں جو خیر کا لفظ آیا ہے نا، اس سے صاحب مشکات نے علم مراد لیا ہے۔ تو علم کی باتیں سننے سے یا علم کے معاملے میں آگے بڑھنے سے، چاہے وہ بک ریڈنگ ہو یا وائس ریڈنگ ہو، یا جس طریقے سے بھی آدمی اپنے آپ کو علم کے میدان میں اسٹیبلش کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، علم دین کا معاملہ ہے، تو اس کا ٹھکانہ وہ کیا ہوگا؟ جنت ہو جائے گا۔ اس طرح سے اس کی پوری زندگی حصول علم میں لگی رہے گی، خود کو طالب علم شمار کرے گا، اور یہاں تک کہ اس کا انجام جنت الفردوس ہو جائے گا۔ تو ایک مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ عالم ہو تو وہ علم کے معاملے میں مزید تلاش اس کی جاری رہے، اور اگر عام انسان ہے تو پھر وہ خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں، اچھائی اور نیکی کی باتیں سننے میں پیچھے نہ رہے، بلکہ وہ آئے دن اور اچھی سے اچھی باتیں سننے کے لیے وہ بے تاب و پریشان رہتا ہو۔ تو
ایسے دونوں لوگوں کے بارے میں ہے، عالم اگر ہو تو علم کی تلاش میں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، اور عوام ہو تو خیر اور بھلائی کی باتیں سنتے رہے، اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو جائے گا۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 223، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سئل عن علم، جس سے کسی ایسے علم کے بارے میں پوچھا گیا، علمہ، جس کی جانکاری اس کے پاس ہو، ثم کتمہ، پھر وہ اسے چھپائے، الجم یوم القیامت، قیامت کے دن اسے پہنایا جائے گا، بلجام من نار، آگ کی لگام۔ جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا جبکہ وہ جانتا ہو، پھر اس کو چھپائے، جواب نہ دے، تو قیامت کے دن اسے آگ کا انگارہ پہنایا جائے، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو اس میں جو سوال جو پوچھا جائے کسی علم کے بارے میں، تو ضروری یہ ہے کہ سائل کو اس علم کی ضرورت ہو، یعنی دینی معاملے کا سوال ہو، حلت و حرمت کا سوال ہو، فرائض و واجبات سے متعلق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے سوالات ہوں جس کا تعلق نوافل سے یا غیر ضروری کاموں سے ہوا کرتا ہے۔ اگر غیر ضروری اور نوافل امور سے متعلق کسی سوال کا جواب نہ دے تو اس کے لیے یہ انجام نہیں ہے، بلکہ ضروری امر ضروری جو ہو، فرائض کا علم، واجبات کا علم، اس کا اگر جواب نہ دے تو اس کے لیے یہ سخت حکم ہے۔ ثم کتمو، پھر اس کو چھپایا۔ اب چھپانے کا دو طریقہ ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کو جواب معلوم تھا، جواب نہ دے، ہے نا، زبانی طور پر جواب نہ دے، یا یہ ہے کہ سائل نے جو سوال کیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جواب فلاں کتاب میں موجود ہے، اور وہ کتاب سامنے والے کے پاس موجود ہو اور کہے کہ تم یہ کتاب دے دو، اس کتاب کے اندر ہمارے سوال کا جواب موجود ہے، میں مطالعہ کر کے واپس کر دوں گا، اس کے باوجود وہ اس کتاب کو نہ دے تو وہ بھی علم چھپانے والا ہوگا، مانا جائے گا، ہے نا۔ تو یا تو خود جواب نہ دے زبانی طور پر، یا یہ ہے کہ کتاب دینے سے انکار کر دے کہ جس سے کیا ہو کہ سامنے والے کا سوال حل نہ ہونے پائے۔ تو کتمان علم ان دونوں طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ الجما یوم القیامت بلجام من نار، تو قیامت کے دن اسے آگ کا انگارہ پہنایا جائے گا، ہے نا۔ تو کہاں پہنایا جائے گا؟ صاحب مرقات نے کہا ہے کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ ہی سے علم کی تشہیر اور علم کی تبلیغ ہوا کرتی ہے۔ تو علم کے نکلنے، گفتگو کے نکلنے، بات کے نکلنے کی وہ جگہ منہ ہے، اس لیے منہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ امام طبی کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو گویا کہ تشبیہ دیا گیا ہے اس جانور سے جس جانور کو اس کی شرارت، اس کی بدمعاشی کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ مسخر کر دیا جاتا ہے، لگام لگا دیا جاتا ہے اس کے منہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ بندہ بھی جس نے کتمان علم کیا تھا، قیامت کے دن اس کو بھی منہ کے اندر لگام لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جانور سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ سزا کے اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے۔ جانور کو تو رسی کا لگام لگایا جاتا ہے نا، لیکن کتمان علم کرنے والے کو رسی کا نہیں بلکہ آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور علم کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ عالم کی جو شان ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے کہ حق کی دعوت دیتا رہے، حق کی بات لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اس کی نشر و اشاعت ہو، لوگوں سے اس کو فائدہ پہنچے۔ لیکن جب علم کو چھپا دیا جاتا ہے نا، تو اس چھپانے کی وجہ سے یہ جو اہم مقصد ہے نفع ناس، اس کی تبلیغ، علم کی تبلیغ، نشر و اشاعت، یہ سب کے سب رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی، اس حدیث کی روایت امام احمد، امام ابو داود اور امام ترمذی نے کی ہے، اور اسی حدیث کی روایت ابن ماجہ نے بھی کی ہے، لیکن اس میں جو صحابی رسول ہیں وہ حضرت انس ہیں، انس سے انہوں نے روایت کی ہے، لیکن یہاں پر جو حدیث ہے وہ عن ابی ہریرہ سے ہے۔
مولا علی قاری نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے یہ ہے کہ اس حدیث کے سلسلے میں بعض علماء نے کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ انہ ضعیف بل ہوا موضوع، یہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع بھی ہے۔ لیکن امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں ایک روایت پیش کی ہے، من کتم علما یعلمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 225، وعن کعب بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کعب بن مالک کون ہیں؟ آپ انصاری صحابی ہیں اور قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے، اور عقبہ ثانیہ میں آپ بنفس حاضر بھی تھے، اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے یا شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اتنا طے ہے کہ جنگ تبوک کے علاوہ دیگر غزوات میں آپ شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعراء میں سے ایک شاعر آپ بھی تھے، کعب بن مالک۔ اور جو غزوہ تبوک میں جو 3 حضرات پیچھے رہ گئے تھے اور غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان 3 حضرات میں سے ایک آپ بھی تھے۔ وہ 3 کون تھے؟ ایک آپ کعب بن مالک ہوئے، دوسرے ہلال بن امیہ تھے، اور تیسرے مرارہ بن ربیعہ تھے۔ آپ سے ایک بڑی جماعت نے روایتیں بیان کی ہیں، یعنی کعب بن مالک سے۔ آپ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا، اس وقت آپ کی عمر 77 سال کی تھی، 77، لیکن آخری عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی اور نابینا ہونے کی حالت میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم، جو علم طلب کرے، لیجاری به العلماء، تاکہ اس علم کے ذریعے سے علماء سے مناظرہ کرے، ہے نا، لیجاری، تاکہ علماء سے معارضہ کرے، مجادلہ کرے، ہے نا، یا پھر یہ کہ اپنے آپ پر فخر جتائے کہ میں عالم ہوں، ہے نا، مقصد یہ ہو۔ او لیماری به السفہاء، یا اس علم کے ذریعے سے سفہاء کو، یعنی بیوقوفوں کو، جاہلوں کو شک میں مبتلا کرے۔ سفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے، سفیہ، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اور لیماریہ، ممارات، یہ مریہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شک۔ تو علم اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سے علماء سے مناظرہ کرے، یا پھر اس کے ذریعے سے بیوقوفوں کو یا جاہلوں کو شک میں مبتلا کرے۔ 2 مقصد ہو، یا تیسرا مقصد کیا ہو، او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کرے تاکہ علم کے ذریعے سے لوگوں کی توجہات ان کی اپنی طرف پھیریں، یعنی لوگ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیں، لوگ اس کو ایک نمایاں اسٹیٹس دے دیں، لوگوں کے درمیان اس کا عزت و وقار ہو، اس کی بلندی حاصل ہو۔ یہ 3 مقاصد اگر ہیں علم کے طلب میں، ادخلہ اللہ النار، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، ہے نا۔ اب یہ ادخلہ اللہ النار، یا تو یہ خبر کے طور پہ ہے کہ ان 3 مقاصد کے تحت جس نے بھی اس علم حاصل کیا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، یا یہ ہے کہ یہ جملہ ایک دعائیہ جملہ کے طور پر ہو کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے، ایسے مقاصد کے تحت علم حاصل کرنے والوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ وَرَوَاهُ ابن ماجہ عن ابن عمر، اور اسی حدیث کی روایت ابن ماجہ نے بھی کی ہے، کن سے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث نمبر 227، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القیامہ، یعنی ریحھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما، جو کوئی ایسا علم سیکھے، مما یبتغی بہ وجہ اللہ، جس علم سے
الحمدللہ، جس علم سے رضائے مولا طلب کی جاتی ہو، یعنی ایسا علم سیکھے کہ جس علم کا مقصود کیا ہو، وجہ الہی ہو. تو لا یتعلمہ، تو ایسے علم کو وہ نہ سیکھے مگر کس مقصد کے لیے، الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، دنیا کمانے کے لیے. اس پہ غور کیجیے گا ترجمہ پہ، کہ مطلب پہلے مفہوم سمجھ لیں پھر ترجمہ پہ ہم غور کرتے ہیں. یعنی ایک ایسا علم کہ جس علم کا مقصد ہی ہوتا ہے رضائے مولا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا. ایسے علم کو بندہ رضائے مولا کے مقصد کے تحت حاصل کرنے کے بجائے کس مقصد کے تحت حاصل کرے، تاکہ اس علم کے ذریعے ہم کیا ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، دنیا کما لیں، لوگوں میں ہماری ایک حیثیت بن جائے، ہمارا ایک اسٹیٹس بن جائے. اس مقصد کے تحت اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے، وہ آگے کی حدیث میں ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. دیکھ لیں پھر سے ترجمہ، کہ جو کوئی ایسا علم حاصل کرے مما یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جس علم سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہو، لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، تو اس علم کو وہ نہ حاصل کرے مگر دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے. ارزن آیا ہے نا، ارزن، را کے فتحے کے ساتھ اور را کے سکون کے ساتھ، دونوں پڑھایا گیا ہے، ارزن بھی اور ارزن بھی. اس کا معنی ہوتا ہے جاہ و منصب حاصل کرنا، خوب سے خوب مال حاصل کرنا، ہے نا. تو مال کے بارے میں حظم مالن کہہ سکتے ہیں، یا جاہن کے بھی معنی میں کر سکتے، جاہ کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس علم کا مقصود اس کا کیا ہو جائے، دنیا کی پونجی حاصل کرنا، دنیا کا مال حاصل کرنا. لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یعنی جو دین کے علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرے، واضح طور پر دیکھیں، جو دین کے علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعید آئی ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. عرف کا معنی یعنی ریحہا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یہ ایک سخت اور تغلیظ اور تہدید کے طور پر یہ حدیث گویا کہ پیش کی گئی ہے نا. تو اس لیے ہر طالب علم کو حصول علم کے وقت اپنی نیت بہتر سے بہتر کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، اعوذ باللہ من علم لا ینفع، میں ایسے علم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے، ہے نا. تو یہ علم جو دنیا طلبی کی خاطر حاصل کی جائے تو وہ علم کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا. اس لیے بعض علماء زاہدین اور بعض صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بندہ دنیا طلب کرنا چاہتا ہے دنیاوی علوم حاصل کر کے، تو یہ اس کے لیے آسان ہے، دنیا کا علم حاصل کرے اور دنیا طلب کرے، بہت آسان ہے اس کے لیے. لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ ہم دینی علوم حاصل کر کے دنیا کو حاصل کر لیں، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. تو ایسے شخص وعید کا بھی حقدار ہے، مستحق ہے. اور اسی کی تائید اس یہ گویا کہ اس روایت کی تائید کر رہی ہے، یعنی اس بات سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پہاڑ پر کھیل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ان ھذا خیر من اصحابنا، یہ ہمارے ساتھیوں میں سب سے بہتر شخص ہے. لأنه یأکل الدنیا بالدنیا، انہوں نے حضرت حسن بصری نے پھر کیا کہا، اس لیے یہ بہتر شخص ہے کہ یہ دنیا حاصل کرتا ہے دنیا کے ذریعے سے، یعنی دینی علوم حاصل کیا اور دنیا کما رہا ہے. لیکن ہمارے اصحاب کا حال کیا ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں یأکل الدنیا بالدین، وہ دنیا کھاتے ہیں، دنیا حاصل کرتے ہیں کس کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ دین کا علم حاصل کر کے اگر دنیا طلب کر رہے ہیں تو یہ زیادہ خطرناک ہے. ہاں اگر دنیاوی علم حاصل کر کے دنیا کما رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. تو گویا کہ ایک واضح فرق ہے کہ جو بندہ اگر دنیا اس نیت سے کما رہا ہے تاکہ آخرت کا عمل کرنے میں اس کے لیے کیا ہو، ایک موقع مل سکے، فرصت مل سکے، ایک آسانی مل سکے، دنیاوی ٹینشن سے دور رہ سکے، ہے نا، اس نیت سے اگر دنیا کما رہا ہے تو یہ خیر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو آخرت کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اور مقصد کیا ہے، تاکہ ہم دنیا حاصل کر لیں، تو یہ واقعتاً غور کرنے کا مقام ہے، بلکہ یہ ایک پھسلنے کی جگہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو
اب اس کے بعد جو جملہ آیا ہے نا کہ لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا قیامت کے دن. تو اب یہ جو ہے ایک طرح سے ایک وعید ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو دین کا سودا کرتے ہیں جنت پانے کے لیے یا دنیا پانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک طرح سے زبردست جزر و توبیخ ہے اور برانگیختہ کرنا، لوگوں کو ابھارنا ہے ایسے علماء کو جو حصول علم کے بعد، جو دینی علوم کے حصول کے بعد دنیاوی تلاش میں اور دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے میں مصروف و منہمک ہے. تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اس کا کیا مطلب؟ یعنی جس وقت علماء دین جو علماء حقہ ہوں گے وہ دور دراز سے جنت کی خوشبو پائیں گے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے نا کہ 500 سال کی مسافت سے ہی انہیں جنت کی خوشبو نظر آئے، جنت کی خوشبو محسوس کریں گے. وہ 500 سال کی مسافت سے ہی جنت کی خوشبو محسوس کریں گے. ایسے موقع پر جو یہ علماء سو ہوں گے، جو ان علم دین کے کو وسیلہ اور ذریعہ جنہوں نے بنایا ہوگا دنیا کمانے کے لیے، تو ان کو وہ خوشبو نہیں ملے گی. یہ مراد ہے. رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ. اس حدیث کی روایت امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے کی ہے.